بدقسمتی سے میں نے ایک ایسے علاقے میں جنم لیا جہاں دشمنی کا سلسلہ نسل در نسل چلتا تھا، اور جب تک دونوں فریق ایک دوسرے سے بدلہ نہ لیتے تھے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی تھی۔ یہ تو قدرتی بات ہے کہ دشمنی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے قبیلے کا دستور کچھ الگ تھا۔ یہاں صلح کرانے والے کو بھی دشمن سمجھ لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک نسل مٹی ہو جاتی اور دوسری نسل کٹ مرنے کے لیے جوان ہو جاتی۔ ہمارے پرانے خیالوں کے عامل بزرگوں کے سلگائی آگ کے شعلے برسوں بھڑکتے رہتے۔ جن دنوں ہمارے علاقے میں اکا دکا اسکول بننا شروع ہوئے، ابتدا میں وہ طالب علموں سے خالی رہتے۔ حسرت تو کچھ ہی دیر تھی، رفتہ رفتہ کچھ نے ان سے بغاوت کی اور اپنے لڑکے اسکول بھیجنے لگے۔ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ ہمارے قبیلے کے رسم و رواج میں ایک دن مثبت تبدیلی ضرور آئے گی، چونکہ اللہ بڑا مصنف ہے۔ میرا پختہ ایمان اللہ پر ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ قدرت کے نظام میں انصاف کے ترازو میں کوئی پلڑا اگر اونچا ہو تو انصاف کرنے والا اس کو برابر کر دیتا ہے۔ واقعی اللہ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے۔ میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ دیہات میں چند گھروں کی چار دیواری ہوتی تھی، زیادہ تر گھروں کے کھلے صحن ہوتے تھے۔ ہمارے گھر کے صحن کے چاروں اطراف دیوار تھی، کیونکہ ہمارے پرکھوں کی مدتوں سے ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی۔ انہی دنوں دونوں گروہوں کی ایک بار پھر لڑائی ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے پر مقدمے درج کروائے، لیکن واردات زیادہ سنگین نہ ہونے کے باعث جلد ہی معاملہ خارج ہو گیا۔ ہمارے مرد بھی رہا ہو کر گھر آ گئے۔ ان میں میرے دو بھائی بھی تھے۔ ان دنوں میں 17 سال کی تھی اور میرے بھائیوں کو میری بڑی فکر لاحق تھی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے میرے ابا پر دباؤ ڈالا کہ ہتیجہ کی شادی کر دی جائے۔ انہوں نے رشتہ داروں میں کہلوایا اور موزوں رشتہ مل گیا۔ 2 ماہ میں شادی ہو گئی۔ شادی کے 1.5 برس تک بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازا۔ اس کا نام میں نے گلاب رکھا۔ گلاب بس 2 ماہ کی تھی کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ میرا سسرالی گھر میرے دشمنوں کے گھرانے سے 4 میل دور تھا۔ یہ گرمیوں کی رات تھی۔ میرے شوہر اس رات کسی رشتہ دار کی شادی کے سلسلے میں لورائی گئے ہوئے تھے اور گھر میں صرف میں، میری بچی اور سسر سو رہے تھے۔ آدھی رات کو 4 آدمی بندوقوں سے لدے صحن میں کود آئے۔ انہی میں سے ایک نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اسی وقت 2 نے مجھے آگے بڑھ کر قابو کر لیا، میرے ہاتھ باندھ دیے اور میرے سسر کو کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے مجھے اس طرح بے بس کر دیا، دھمکی دی کہ شور مچایا تو 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میری بچی رو رہی تھی۔ ان کو اللہ کا واسطہ دیا کہ بچی کو مجھ سے جدا مت کرو، وہ معصوم شیر خوار بھوک سے مر جائے گی۔ میری التجا پر ایک نے بچی کو اٹھا لیا۔ انہوں نے ہمیں گھوڑے پر سوار کرایا اور خود بھی گھوڑوں پر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ ایک نہر بہتی تھی۔ یہ سب انہی نہر کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے بچی کی آنکھ کھلی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس کو چپ کرواؤ، مگر گھوڑے پر سوار میں بچی کو چپ کرانے سے قاصر تھی۔ وہ مسلسل چلا رہی تھی، کسی طور پر خاموش نہ ہوئی۔ میرے ساتھ مرد سوار میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر نہر میں پھینک دیا۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرا دل رو رہا تھا، مگر صرف بد دعا دے سکتی تھی، تو میرے دل سے بد دعا ہی نکلی کہ اے خداوند کریم، تو نے یہ ظلم دیکھ لیا اور کچھ نہ ہوا تو کیا تو اس معصوم روح پر ظلم کا بدلہ نہ لے گا؟ اللہ تو انصاف کرنے والا ہے، انصاف کر۔ میرے دل کی حالت کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ صبح ہوئی، مجھے ایک مکان پر لے جا کر حجرے میں بند کر دیا۔ جب میرے بھائیوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی سر پر کفن باندھ کر نکل آئے۔ دراصل مجھ سے دشمنی نکالنے کی نوبت اس لیے آئی کہ ان کی بھی ایک عورت کو ہمارا قریبی نوجوان بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ لڑکی اپنی مرضی سے اس کے پیچھے گئی تھی، لیکن دشمنی میں زہر گھل گیا۔ اس کا بدلہ انہوں نے مجھ سے لیا۔ میری خاطر میرے بھائیوں نے ان سے لڑائی کی۔ خون خرابہ کے بعد بالآخر مجھے چھڑا کر لے گئے۔ بتاتی چلوں، انہوں نے میری حرمت کو خراب نہیں کیا، بچی کو بھی اس کارن نہر میں پھینکا کہ ان کے پکڑے جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ مجھ سے لڑکی کا پتہ چاہتے تھے، لیکن میرا اس بات میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میں گھر واپس آ گئی، مگر اپنا سکون کھو بیٹھی۔ اس واقعے کے 26 دن بعد ہمارے گاؤں میں قتل ہو گیا۔
मकतूल के वर्षा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें इस शख्स का नाम भी रखा गया था जिसने उस रात मेरी बच्ची गुलाब को नहर में फेंका था। वो इस कत्ल में मुलव्विस ना था, लेकिन शवाहिद उस तरह उसके खिलाफ हुए कि उसको सजाए मौत हो गई। ससुर ने मुझे इसकी सजाए मौत के बारे में बताया और बताया कि वो कत्ल में शामिल नहीं है, तो मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, नहीं वो कातिल है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि उसने एक मासूम पर जुल्म किया और उसको नहर में फेंक कर हलाक कर दिया। बेशक उसने कत्ल नहीं किया था, उसने मासूम बच्ची को नहर में गर्क करके माँ का कलेजा शक किया था। कातिल के वर्षा ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश की, मगर कुदरत ने सजा उसकी तकदीर में लिख दी और उसको फांसी हो गई। फांसी लगने से एक रोज पहले उसने अपने बाप को कहा था कि मैं कत्ल का मुजरिम हूँ क्योंकि मैंने 2 माह की बच्ची की जान ली थी। उसकी माँ की मुझे आह लगी है। वाकई खुदा की लाठी बेआवाज़ है। जब वो इंसाफ करने पर आता है तो इंसाफ होकर रहता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया।